علماء کرام نے اپنے تجربات کی روشنی میں ایک بہت ہی بہترین طریقہ تجویز کیا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ یہ کہ نماز میں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہم مختلف مقامات سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ ایک دو صورتیں یاد کی ہیں، قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الناس، تو بس وہی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، بار بار دہرائی جا رہی ہوتی ہیں اور اسی کو بار بار پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی صورت آپ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی زبان پہ ایسے وہ چیز فٹ ہو جاتی ہے یا ایسے سیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ نماز شروع کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھ لیتا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد بھی اس کو بعض میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ نماز مکمل ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اور بعض اوقات اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے کون سی سورت پڑھی تو اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یار میں نے کون سی جگہ سے پڑھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ زبان پر ایک چیز جب آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی سیکوینس میں بار بار وہ چیزیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو توجہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ معمول بنا لیا جائے کہ ہر نماز میں الگ الگ جگہ سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے میں آپ کو کچھ سٹیپس بتا دیتا ہوں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے یا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ آخری 10 صورتیں یاد کر لیں۔ یعنی اگر کسی کو صرف سورہ اخلاص یاد ہے تو وہ یہ کر لے کہ آخری 10 صورتیں یاد کر لے اور یہ عزم کر لے کہ آئندہ کے بعد سے میں نے ہر رکعت میں الگ صورت پڑھنی ہے اور ہر نماز میں الگ الگ کر کے صورتیں پڑھنی ہے۔ مثلا ایک رکعت میں الم تری کیف پڑھ لی، دوسری میں لإیلاف قریش پڑھ لی، پھر دوسری نماز میں کہیں ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھ لی، پھر انا اعطیناک الکوثر، مختلف کر کے پڑھیں۔ اور جب یہ 10 صورتیں پوری ہو جائیں تو اس کے بعد کوشش کریں کہ یہ آخری پارہ ہے نا، میں اکثر ساتھیوں کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر حفظ نہیں کر سکتے، آپ اپنے بچوں کو حفظ نہیں کرا سکتے، کم از کم یہ کام کر لیں۔ کم از کم کیا؟ آخری پارہ یاد کر لیں۔ عما یتساءلون کا جو پارہ ہے یہ خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی حفظ کروا لیں، وہ لوگ بھی جو اپنے بچوں کو حفظ نہیں کرا سکتے کم از کم یہ کروا لیں۔ تو ایک سٹیپ یہ ہو گیا کہ آپ آخری 10 صورتیں یاد کر لیں۔ اگلے مرحلے میں آپ تھوڑا آگے بڑھ جائیں تو آخری پارہ یاد کر لیں، اور اس سے تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں تو ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی بڑی بڑی صورتیں جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، اس کی آخری 3 آیات یاد کر لیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، سورہ آل عمران کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، سورہ نساء کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، اور ہر نماز میں کوشش کریں الگ الگ کر کے پڑھیں۔ اور جب آدمی الگ الگ مقام سے پڑھ رہا ہوتا ہے نا قرآن کریم، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہوتی ہے۔ توجہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں غلطی نہ ہو جائے، اس لیے کہ غلطی ہو جائے تو پتہ نہیں پھر میں آگے پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ سکوں گا، تو اس توجہ کی وجہ سے وہ نماز میں بھی متوجہ رہتا ہے، اور نماز میں جب توجہ رہے گی تو اس کو خشوع و خضوع بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم اور مفید ایسا طریقہ ہے جس کو علماء نے لکھا ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نمازیں بہتر ہو سکتی ہے۔ میں